اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپکس کور کریں گے اپنے اس لیکچر میں وہ یہ ہیں: قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رؤوس قریش کی بات چیت، ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کرتا ہے، سودے بازیاں اور دست برداریاں، مشرکین کی حیرت، سنجیدہ غور و فکر اور یہود سے رابطہ، ابو طالب اور ان کے خاندان کا موقف، مکمل بائیکاٹ، ظلم و ستم کا پیمان، 3 سال شیب ابی طالب میں صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لیکچرز کو شیئر کیجیے، کیونکہ منافع بخش علم دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ ہم اپنے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 11ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے اس کے اوپر بتایا تھا، اس میں ہم نے وہاں کمپلیٹ کیا تھا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اب ان دونوں بہادر اعلیٰ جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جو ہے نا، اب مشرکین نے دیکھ لیا کہ ان کی مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی انہوں نے کہ وہ، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا انہوں نے کہ اب مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے نا، تو اب جا کے ظلم کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے۔ یعنی وہ جو پہلے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے، انہوں نے جو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پہ جو بدمستی چھائی ہوئی تھی نا پہلے، اس کی جگہ اب انہوں نے نا سوجھ بوجھنے لینی شروع کی، یعنی اب انہوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا کہ اب ظلم نہیں کر سکتے۔ ظاہر مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا، تو اب انہوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے نا۔ تو انہوں نے اب باہم مشورے کیے، اب باہم مشورے کے لیے پھر اکٹھے ہوئے تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھا سکیں۔ اچھا، اس کے بارے میں دیکھیں، ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب کرزئی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو سردار قوم تھا، یعنی قوم کا ایک سردار تھا، اس نے ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہ تنہا تشریف فرماتے، کیونکہ مسجد حرام میں ان کی محفلیں جمتی تھیں نا، تو ایک طرف یعنی قریش کے یہ جو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی محفلیں جمی ہوئی تھی، اور ایک طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو اس نے وہاں عتبہ بن ربیعہ جو سردار تھا قوم کا، اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لے، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے
باز رکھیں گے۔ ظاہر ہے اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ظلم تو ہم نہیں کر سکتے، اب کس طریقے سے انہیں روکا جائے نا، تو اب یہ سوچنے لگے کہ کچھ سودے بازیاں کرنی چاہیے نا۔ تو اس کے لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو اس کے بعد جو مشرکین جو تھے انہوں نے کہا کہ ابو ولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ تو اس کے بعد ان سب نے مل کے یہ مشورہ کیا، تو وہ اٹھا عتبہ اور وہ وہاں پہنچا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر بولا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہاں جا کے پہنچ گیا۔ وہاں جا کے اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے نا وہاں بیٹھ گیا، یعنی وہ بھی ظاہر حرم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہاں جا کے بیٹھ گیا اور پھر بولا بھتیجے، ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ کیا بات کیا کہہ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے بولا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا اور ان کے معبودوں اور ان کے دین پر عیب چینی کی ہے، ان کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، انہیں کافر ٹھہرایا ہے، لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یہ سمجھایا کہ آپ بلند پایا نسب کے ہیں اور آپ نے کیا کیا کام کر دیا ہے ہمارے درمیان میں، تو اب وہ کہہ رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اب میری بات سنیں اور جو میں پیش کر رہا ہوں نا اس میں سے کوئی چیز قبول کر لیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید کہو، میں سنوں گا۔ اب ابو ولید نے اپنا مدعا بیان کیا، یعنی جو کہنے کے لیے آیا تھا۔ اب کہتا ہے بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کر لو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس نے عتبہ نے جو باتیں کہی ہیں نا، جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کیا ہے، وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر حملہ تھا۔ اس کی ساری باتوں کے پیچھے کیا مفروضہ عمل کر رہا ہے، کیا مفروضہ کام کر رہا ہے نا، کیا یہ مفروضہ کام کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے وحی ہونے کا تو بہرحال ان کی نظر میں کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا ان باتوں سے۔ اب لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محرک یا تو ان کی نظر میں مال و دولت اور حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے، یا پھر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر فطور آ گیا۔ دیکھیں نا، پہلی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنا چاہتا تھا، اور دوسری صورت میں یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا کہ ہم اپنے خرچ پر آپ کی دیوانگی کا علاج کرائے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے اس طرح کی جب بہودیوں پر جب مخالفین اتر آئے نا، تو ایک شریف آدمی کا کام ان کا جواب دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز کر کے اپنی جو بات کہنی ہو وہ کہے نا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ کیا کہا، عتبہ کی یہ باتیں وہ کرتا رہا، کہتا رہا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور جب فارغ ہو چکا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فصلت کی آیات تلاوت فرمائی۔ اچھا، جو سورہ فصلت کی آیات تلاوت فرمائی تھی ان میں سے تھوڑی سی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک کے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے، کون سی آیت ہے؟ سجدے کی آیت نمبر 38 ہے، وہاں تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو ولید تمہیں جو سننا تھا سن چکے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانو۔
اچھا، یہ سارا کچھ سن کے عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ حرم میں ایک طرف ان کا گروپ بیٹھا ہوا تھا نا قریش کا، اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے، تو یہ وہاں سے اٹھ کے گیا تھا نا ان کے پاس، تو واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اچھا، جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس آ رہا تھا تو اسے دیکھ کے نا مشرکین جو نا وہ جو ساتھی تھے اس کے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم ابو ولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کے نہیں آ رہا جو چہرہ لے کے گیا تھا۔ پھر جب ابو ولید آ کر بیٹھ گیا اور لوگوں نے پوچھا ابو ولید پیچھے کیا خبر ہے، تو اس نے کیا کہا تھا، دیکھیں اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ جیسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم نہ وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، یعنی وہ سمجھ چکا تھا۔ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے، پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا چکا رہے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اس کا وجود سب سے بڑھ کے تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ یعنی عتبہ نے جب قرآن پاک کی آیات سنی تو اسے سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہمیں بھی قرآن پاک اگر ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور سکون سے بیٹھ کے اسے سمجھنے کے لیے پڑھیں، صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں کہ بس ہم نے اتنی آیات پڑھی آج، بلکہ اسے سمجھیں تو ہمیں بھی بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اس سے، بلکہ سبھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ۔ ذرا سکون سے بیٹھ کے تنہائی میں اس کا ترجمہ تفسیر پہ غور کریں پڑھیں تو بہت سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ ساری باتیں ابو ولید نے تو بتا دیا، یعنی عتبہ نے سب بتا دیا انہیں نا، لیکن وہ جو لوگ تھے قریش کے ان کے تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا ابو ولید اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ اچھا، یہ چیز ایک دوسری روایت میں بھی مذکور ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ فصلت کی آیات تلاوت شروع کی تھی نا تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ پہنچے تھے، کون سی آیت نمبر 13 پہ، کہ پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، تو عتبہ تھرا کے کھڑا ہو گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا، وہ ڈر گیا تھا، کیونکہ لاسٹ لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا نا عتیبہ جو تھا ابو لہب کا بیٹا، اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو بددعا کا اثر ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا، تو یہ ڈر گئے تھے، اور قرآن کی آیت میں کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کروں۔ تو عتبہ نے ایک دم خوف کے مارے کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا تھا کہ میں آپ کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا نا کہ کہیں یہ ڈراوا آن ہی نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا تھا اور پھر وہ مذکورہ گفتگو جو میں نے ابھی بتائی۔ تو عتبہ کی یہ ساری مذکورہ پیشکش کا جس انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نا، عتبہ کو تو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس سے قریش کی توقعات پوری طور پہ ختم ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں انہوں نے جو پیشکش کو ٹھکرانے یا قبول کرنے کی صراحت نہیں تھی۔ آپ نے تو آیات تلاوت کر کے اس کا جواب دیا تھا، لیکن اس لیے قریش نے آپس میں کیا کیا، مشورہ دوبارہ کیا، معاملے کے پہلوؤں پہ نظر دوڑائی، سارے امکانات کا غور و غوض کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، ایک دن سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کی پشت پر جمع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی خیر کی توقع لیے ہوئے جلدی سے تشریف لائے۔ آپ سمجھے کہ انہیں بھی سمجھ میں آ گئی اب یہ ساری بات، لیکن جب آپ ان کے درمیان بیٹھ چکے تو انہوں نے پھر ویسی باتیں کہیں جیسی عتبہ نے کہی تھی، اور وہی پیشکش کی جو عتبہ نے کی تھی۔ بیسیکلی ان کا خیال یہ تھا کہ ممکن ہے تنہا عتبہ کی پیشکش کرنے سے آپ کو پورا اطمینان نہ ہوا تھا، تو عتبہ بھی سردار قوم کا، لیکن اس لیے جب انہوں نے سوچا کہ جب سارے رؤسا مل کر اس پیشکش کو دہرائیں گے تو ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جائے اور آپ اسے قبول کر لیں۔ مگر اب کی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کے آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کے آیا کہ مجھے آپ کا مال مطلوب ہے یا آپ کے اندر شرف مطلوب ہے یا آپ پر حکمرانی مطلوب ہے، نہیں، بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں
لہٰذا میں نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی۔ اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے، اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے امر کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ سب چیز کلیئرلی سمجھا دی، بتا دی ان لوگوں کو نا، لیکن مشرکین مکہ تو کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر عجیب و غریب قسم کی تقاضے شروع کر دیے۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا کے کھلا ہوا میدان بنا دے، اس میں ندیاں جاری کر دے، ہمارے مردوں بالخصوص قصی بن کلاب کو زندہ کر لائے، اور اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی مان لے آئیں گے۔ قصی بن کلاب کیوں؟ پہلا لیکچر یاد کریں، اس میں نے بتایا تھا نا، قصی قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا تھا۔ پھر اور کیا کہتے ہیں، اور کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی تصدیق کرے اور جس سے ہم آپ کے بارے میں مراجعہ بھی کر سکیں، اور یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں، خزانے ہوں، سونے چاندی کے محل ہوں۔ سورہ فرقان میں بھی اسی قسم کے آیات ہے نا، آیت نمبر 7 to 8 ہے سورہ فرقان میں۔ وہ کیا ہے آیت، میں بتاتی ہوں، دیکھیں آیت نمبر 7 to 8 میں ہے کہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا کچھ اور نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ تو یہ سارا ان کا وہ تھا، اور یہی نہیں کہتے تھے بلکہ اور کیا کہتے، اور کہنے لگے کہ اچھا تو آپ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں پھر انتظار کروں گا اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر لے، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ ہم پر عذاب ہی لا دیجئے، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیجئے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اختیار اللہ کو ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کو معلوم تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ سے سوال جواب کریں گے، آپ سے مطالبے کریں گے کہ وہ آپ کو سکھا دیتا کہ آپ ہمیں کیا جواب دیں گے، اور اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ان کی ذرا یعنی آپ دیکھیں کہ مذاق اور ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کر دی، اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا نہ کوئی اثر ہے نہ کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی، فرمایا ہے سورہ حج میں آیت نمبر 47 میں، یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 54 میں بھی ہے، یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ مزید سورہ نحل میں بھی آیت 45 to 47 3 آیات ہیں، ان میں بھی یہی سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں تو مشرکین مکہ نے پھر سخت دھمکی دی اور کہنے لگے سن لو، جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ یا تو تمہیں مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے، کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ آپ کو بے انتہا غم اور افسوس تھا کہ جو توقع آپ نے باندھ رکھی تھی وہ پوری نہ ہوئی، اور وہ پوری ان لوگوں نے نہیں کی نا، مطلب ظاہر سمجھ ہی نہیں آ رہی انہیں کچھ بھی۔ اچھا اب دیکھیں کہ جب یہ جو قریش ہے نا، یعنی جو مشرک لوگ تھے، ان لوگوں نے ہر قسم کے لالچ دے دیا، ترغیب دھمکی دے دی، وعید سے بھی ملی جلی، یعنی اپنی تمام گفتگو میں ناکام ہو گئے، ہر قسم کی پیشکش بھی کر دی، سودے بازیاں بھی کر لی، اور ظلم بھی پیچھے کر چکے تھے، سب کچھ کر چکے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے دین کے بارے میں ہی آپ سے سودے بازی کی جائے، یعنی پہلے تو آپ کے اوپر سودے بازی کر کے آپ کو دور کرنا چاہ رہے تھے، اب سوچنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، اور اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے مل جائیں، ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، کچھ لو کچھ دو کے اصول پہ اپنی باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کے لیے کہا جائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے اس سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے نا، کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آ گئے۔ اور یہ سب کون ہیں؟ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے، بولے طواف کر رہے ہیں، اس کے درمیان میں سامنے آ گئے اور
کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے جسے آپ پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے آپ بھی پوجیں، اس طرح ہم اور آپ اس کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود آپ کے معبود سے بہتر ہوا تو آپ اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ صرف یہی نہیں کہا، بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قریش نے یہ تک کہا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو تبرک کے طور پہ ہی صرف چھوئیں گے تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ یعنی اس لیول تک نیچے آ چکے تھے کہ صرف تبرک کے طور پہ چھو لیں تو ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ کافرون نازل کی۔ سورہ کافرون کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم۔ اور نہ میں پرستش کروں گا جس کی تم نے پرستش کی، ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیجئے اے کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یعنی اب اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ دو ٹوک جواب دے کے ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ لوگ کے طریقے پر ان سے کوئی مصالحت کر لیں گے۔ دیکھیں یہ صورت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، اس میں کوئی بھی باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں یہ بات اگرچہ یہاں پہ قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت کے جواب میں کہی گئی تھی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے ان کو اس سے قول اور عمل میں برات کا اظہار کرنا چاہیے، بلا رو رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے، کیونکہ کفر اور کافری، غور کیجیے گا میں بول کہہ رہی ہوں، انسانوں کا ذکر نہیں کر رہی، لوگوں کا ذکر نہیں کر رہی، کہہ رہی ہوں کفر اور کافری سے بیزاری اور لا تعلق کی ایمان کا دائمی تقاضا ہے، لازمی ہے۔ دیکھیں شرک کے معاملے میں نا اسلام نے کسی قسم کی لچک اور رواداری برداشت نہیں کی ہے، خواہ یہ مشرک کافر ہوں یا اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہوں، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی ہوتی ہے۔ بہت سخت جملہ لگا نا، یہ سن کے لگتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی اعلان برات اور اظہار بیزاری سورہ کافرون کے بعد نازل ہونے والی کئی صورتوں میں پے در پر آئی ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 41، پھر آیت نمبر 104 سورہ یونس کی، سورہ سبا میں آیت نمبر 25، 26، سورہ زمر کی آیت نمبر 39، 40 اور پھر پہلے 14 آیت میں بھی ہے، سورہ متحنہ کی آیت نمبر 4۔
ان سب میں یہ چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا، ان سب آیات میں نا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نا اس صورت کی بہت اہمیت تھی، سورہ کافرون کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے دیکھا ہے. اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یعنی یہ صورت پڑھنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے. تو اب جب ہم سوتے وقت چاروں کل پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ کافرون اس نیت سے بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے جو کہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، میں بخشش مانگتی ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں. تو اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. تو اب دیکھیں میں آگے سے ادھر سے بتاتی ہوں کہ دیکھیں ابن جریر وغیرہ نے نا ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مشرکین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی نہیں کہا تھا بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی پوجا کرتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 64 نازل کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر لکھا کہ آپ کہہ دیں کہ اے نادانو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قطعی اور فیصلہ کن جواب سے اس مذہب کا خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی. لیکن پھر بھی قریش پورے طور پہ مایوس نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے دین سے مزید دستبرداری بھی پر آمادگی ظاہر کر دی. البتہ شرط لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کر آئیں اس میں کچھ تبدیلی کر دینا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں تبدیلی کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور اس کے ذریعے یہ راستہ بھی کاٹ دیا. کیونکہ سورہ یونس کے نا آیت نمبر 15 تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیلی کروں، میں تو محض اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کام کی زبردست خطرناکی کا ذکر سورہ اسراء میں بھی فرمایا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 73 to 75 میں. اور یہ بڑی ہی یعنی جسے کہتے ہیں سخت آیات ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئرلی یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا اس میں، قریب تھا کہ جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے تاکہ آپ ہم پر کوئی اور بات کہہ دیں، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے. اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اور تب ہم آپ کو دوہری سزا زندگی میں اور دوہری سزا مرنے کے بعد چکھاتے، پھر آپ کو ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ ملتا. کس قدر یعنی ایک دم ڈر جاتا ہے انسان کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پھر ایسی سزا دیتے. یعنی اپنے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق اور مہربانی سے حق و باطل کی آمیزش سے بچا لیا، لیکن اب یہ تمام ترتاب ان مسلمانوں کے لیے جو محض چند ٹکوں کی خاطر حق و باطل میں سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، ہم سب کو اللہ حفاظت میں رکھے. دیکھیں اب مشرکین جو نا تمام بات چیت، ترغیبات، سودے بازیاں، دستبرداریوں میں ناکامی ہو گئی انہیں. یعنی دین کے معاملے میں بھی انہوں نے جو سودے بازی کرنی چاہیے اس میں بھی ناکامی ہو گئی. اب ان کے سامنے تو مشرکین کے سامنے سارے راستے تاریک ہو گئے. اب وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں نا. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کریں تو کیا کریں. لہٰذا اب انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے کیا کریں. اب دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں آگے انہوں نے اب کیا کرنا ہے. کہ ہر چیلنج کے انہوں نے یہ دیکھ لیا نا اب یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے
ڈٹے ہوئے ہیں، آپ نے ساری ترغیبات پہ لات مار دی، ہر معاملے میں بالکل کھرے اور ٹھوس ثابت ہوئے ہیں، اور سچائی، پاک دامنی اور مکارم اخلاق سے تو پہلے ہی بہراور چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ان کا شبہ نا تھوڑا سا ان کا جھکا اس طرف آیا کہ، اور ان کو یقین ہونے لگا کہ یقیناً آپ واقعی رسول برحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہیں یہ اس چیز کے لیے لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے نا اس بات کو مزید پختہ کر لینا، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کرے نا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے پیچھے سارا 3 لیکچر سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کون سی تدبیر ہے جو انہوں نے اختیار نہیں کی ہے، انہوں نے ساری تدبیریں اختیار کر لیں، سب چیزوں کے انہیں جواب بھی مل گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہر چیز بیان کر کے انہیں سمجھا دیا۔ تو اب انہیں یہ یقین ہونے لگا کہ آپ واقعی رسول برحق ہیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو مزید پختہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کچھ ان کے لوگ جو ہے نا، جیسے نضر بن حارث جو تھا نا، وہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کے جو ہے نا اس تحقیق کے لیے وہ مدینہ گئے کہ مدینہ میں جا کے علماء یہود سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو وہ علماء یہود کے پاس پہنچے، تو مدینہ گئے، علماء یہود نے کہا کہ ان سے 3 باتوں کا سوال کرو، اگر وہ بتا دیں تو نبی مرسل ہیں، ورنہ سخن ساز یعنی باتیں بنانے والے ہیں، وہاں کی یہود کے علماء نے کہا۔ تو انہوں نے کون سے وہ 3 سوال پوچھنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے، اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو یہ 3 سوال لے کے وہ مدینہ سے مکہ آئے، یہ پوچھا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی، اور سورہ کہف ہم نے خود بھی پڑھی ہے ہم لوگوں نے۔ تو سورہ کہف میں قریش کے ان 3 سورہ کہف نازل ہوئی، جس سے سورہ کہف جب ہم نے پڑھی تھی تب ہم نے دیکھ لیا تھا نا کہ وہ جو نوجوانوں کا قصہ ہے وہ کون ہے، اصحاب کہف ہے۔ پھر جو آدمی ذوالقرنین تھا جس نے مشرق مغرب کے چکر لگائے، پھر روح کے متعلق جو ہے نا جواب سورہ اسراء میں نازل ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد قریش پر اب یہ واضح ہو گیا کہ آپ سچے اور برحق پیغمبر ہیں، کلیئر ہو گیا یہ بات، لیکن ان ظالموں نے کفر و انکار ہی کا راستہ اختیار کیا۔ دیکھیں، مشرکین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا نا، یہ سارا کا سارا نا اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ انہوں نے یہ سارے اقدامات جو نا پہلو بہ پہلو کیے تھے، وہ ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ، کبھی ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہے، کبھی سختی سے بات کرتے تھے، کبھی نرمی کی طرف چلے جاتے تھے، پھر کبھی نرمی سے دوبارہ سختی کی طرف، کبھی جدال سے سودے بازی کی طرف آتے تھے، کبھی سودے بازی کرتے کرتے پھر لڑائی جھڑائی پر آ جاتے تھے، کبھی دھمکی سے، کبھی ترغیب کی طرف، کبھی ترغیب سے دھمکی کی طرف، کبھی بھڑکتے تھے، کبھی نرم پڑ جاتے تھے، کبھی جھگڑنے شروع ہو جاتے تھے، کبھی چکنی چکنی باتیں کرنے لگے تھے، کبھی مرنے مارنے پر تلاتے تھے، اور کبھی خود اپنے ہی دین سے دستبردار ہونے لگتے تھے۔ تو اس طریقے سے کبھی یعنی گرج رہے ہیں، کبھی برس رہے ہیں، کبھی دنیا کی عیش و عشرت کی پیشکش کر رہے ہیں، تو انہیں کسی پہلو قرار نہیں تھا، اور لیکن کنارہ کشی بھی کسی طور پہ انہیں گوارا نہ تھی۔ ان سب کا مقصد یہ تھا، ان ساری حرکات کا مقصد یہ تھا، یعنی یہ جو پہلو بدل رہے تھے، یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے، ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلامی دعوت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ ناکام ہو جائے، اور کفر کا جو بکھرا ہوا شیرازہ ہے نا وہ پھر سے جڑ جائے۔ لیکن ان ساری کوششوں اور ساری ہیلوں کے باوجود بھی وہ ناکام ہی رہے، تو ان کے سامنے اب صرف ایک چارہ رہ گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تلوار اٹھائیں۔ مگر ظاہر ہے نا تلوار سے اختلاف میں اور شدت آ جاتی، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تو ان کے کنبے قبیلے کے لوگ تھے نا، تو ہوتا کیا پھر؟ تو ایسا ہوتا کہ پوری قوم ڈوب جاتی نا اس سے۔ تو مشرکین حیران تھے کہ وہ کریں تو کیا کریں اس سلسلے میں نا۔ تو اب جہاں تک ہمارے ابو طالب کا تعلق ہے، تو جب ان کے سامنے قریش کا اچھا، اب دوسری طرف دیکھیں تو جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے، یعنی آپ کے چچا کا تعلق ہے، تو وہ ان کے سامنے جب قریش بار بار ان کے سامنے
ان کے سامنے جب قریش بار بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے کہہ رہے تھے کہ اوکے صفیہ، تو ان کے سامنے قریش کا جب یہ مطالبہ آ رہا تھا ابو طالب کے سامنے، یعنی آپ کے چچا کے سامنے، جب قریش بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں قتل کریں گے، پھر ان کی حرکات و سکنات بھی ایسی تھیں جس سے ان کو پورا اندیشہ ہو گیا تھا کہ ابو طالب کے عہد و حفاظت کی پرواہ کیے بغیر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے چچا ظاہر ایک سردار تھے اور وہ ایج میں بھی زیادہ، ایج وائز بھی سمجھدار تھے، اور انہیں بار بار دھمکی بھی مل رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر کہ اپنے جد اعلیٰ مناف کے 2 صاحبزادوں یعنی ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ سب مل کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام انجام دینا۔ ابو طالب کی یہ بات جو ہے نا عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلمان اور کافر افراد نے قبول کی تھی، یعنی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی قبول کی تھی، اور اس پر انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس عہد و پیمان کیا، سوائے ایک شخص کے۔ وہ کون تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھا، جس نے یہ بات منظور نہیں کی تھی، اور وہ سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش کے ساتھ تھا۔ اب جب یہ بات ہو گئی کہ ان کے چچا نے پورا ایک یعنی عہد کر لیا کہ سب یہ دونوں خاندان مل کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، سوری اب دیکھیں وہاں مشرکین جو تھے نا ان کی حیرت بہت بڑھ گئی اس سلسلے میں نا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ کچھ بھی ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا مصمم عزم کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اس صورتحال پر غور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے اب وہ لوگ سارے مشرکین جو تھے وہ خفیف بن کنانہ میں جمع ہوئے۔ اب سر جوڑ کے مشورہ کیا، بالآخر انہیں ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا۔ اور وہ ظالمانہ حل کیا تھا کہ انہوں نے عہد و پیمان لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا عہد کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دونوں خاندان حفاظت کے لیے تیار ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں خاندان کا بائیکاٹ کریں گے، اور یہ عہد کیا کس چیز کا عہد کیا؟ آپ دیکھیں انہوں نے پتہ نہیں کچھ زیادہ انہوں نے عہد کیا۔ اب یہ جو عہد کے پوائنٹس ہیں یہ ذرا سا دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس چیز پر عہد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں خاندان کے گھروں میں نہیں جائیں گے، یعنی کسی کے گھر میں نہیں جائیں گے، ان سے نہ بات چیت کریں گے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، ان سے کسی قسم کا کوئی میل جول نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مروت نہیں برتیں گے، نہ کبھی کسی طرح کی صلح قبول کریں گے، سوائے یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ یعنی صرف ایک شخص کے قتل کے بدلے میں انہوں نے مکمل بائیکاٹ کر دیا، مکمل بائیکاٹ، اور یہ معاشرتی بائیکاٹ ہے کمپلیٹ، اور صرف معاشرتی نہیں بلکہ معاشی بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ خرید و فروخت ہی نہیں کر رہے۔ تو قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا، اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر بھی لٹکا دیا۔ لکھنے والا کون تھا؟ وہ بغیث بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی نا اس شخص کے لیے، اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں پھر شل بھی ہو گئی تھی نا۔ تو یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے جو ہے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان ہوں یا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے سمٹا کر شعیب ابی طالب میں مبعوث ہو گئے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ 7 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔
آپس کی خرید و فروخت تو بند ہی کر دی تھی ان لوگوں نے. تو یہ لوگ جو ہے نا صرف انہی قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے نا. لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کے سامان کے دام بھی مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ جو محصورین تھے نا ان کے لیے کچھ خریدنا ہی مشکل ہو جاتا تھا. ایک طرح سے ان کا چارہ پانی بند کر دیا گیا تھا، تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا تھا. محصورین کی حالت نا نہایت پتلی ہو گئی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے انہوں نے، فاقوں پہ فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھی. ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تھی نا تو بہت چھپ چھپا کے پہنچتی تھی. اور یہ کچھ ایک دن، 2 دن، 3 دن کا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں اب ذرا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نا جو چھپ چھپا کے جو چیزیں پہنچتی تھی نا ان میں وہ ہے کہ حکیم بن حزام جو تھے نا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، وہ کبھی کبھی اپنی پھپھی کے لیے نا گیہوں بھجوا دیتا تھا. ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پورا معاشی بھی بائیکاٹ ہے اور معاشرتی بھی بائیکاٹ ہے. اور معاشی اور معاشرتی دونوں بائیکاٹ کتنا خطرناک ہوتا ہے. یعنی اگر خود ذرا سا سوچیں کہ چند دن اگر کوئی ہم سے دوست نہ بات کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا. تو یہ یعنی مکمل کسی بھی قسم کی کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہے، اور خاندان کے لوگ ہیں، یعنی ایک ہی جگہ کے رہنے والے لوگ اس طریقے سے. تو اب ادھر جب یہ بائیکاٹ اس میں تھے تو ابو طالب جو تھے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے، جب یہ لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تھے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو. مقصد کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو نا تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں. پھر جب لوگ سو جاتے تھے نا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پہ چلے جاؤ. لیکن اس تمام محصوری کے باوجود جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. کیونکہ یہ واقعہ صرف 3 دن کا نہیں تھا، 3 مہینے کا بھی نہیں تھا، بلکہ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے. اور اس کے بعد پورے 3 سال تک اس کنڈیشن میں رہے ہیں، اتنی تکلیف اٹھائی ہے. اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے جو کچھ لوگ تھے نا، اگر اس عہد و پیمان میں راضی تھے نا تو کچھ ناراض بھی تھے، کچھ نہیں بھی چاہ رہے تھے، لیکن کچھ چاہ رہے تھے لیکن کچھ نہیں بھی چاہ رہے تھے. اور انہی ناراض لوگوں نے پھر اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی تھی. یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے میں جو کچھ قطع رحمی اور ظلم و ستم تھا اسے چٹ کرا دیا اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہا تھا. اچھا، جو 5 اشراف قریش تھے وہ کون کون سے تھے؟ ان میں سب سے جو اصل محرک تھا نا قبیلہ بنو عامر بن روی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا. یہ رات کی تاریکی میں نا چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کے بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا. یہ سب سے پہلے زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا، اس سے ساری بات کی تو زہیر نے کہا کہ افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ کھڑا ہوتا. تو پھر ان لوگوں نے ایک اور آدمی کا انتظام کیا، اور وہ کون تھے؟ متم بن عدی. پھر اسی طریقے سے انہیں قریبی نسبت کا واسطہ وغیرہ دیا، انہیں ملامت کیا. تو پھر انہوں نے بھی متم نے بھی یہی کہا کہ افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، تو ایک اور آدمی ہو تو میں مل کے اس کے ساتھ کروں. تو پھر اس طریقے سے ابو البختری بن حشام شامل ہوا، پھر زما بن اسود بن مطلب شامل ہوئے. تو یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے مل کے اس صحیفے کو چاک کرنے کا ٹھانا، اور اس طریقے سے انہوں نے اس کے لیے نا باہم عہد و پیمان کیا، ایک جگہ جمع ہوئے اور وہاں جا کے عہد و پیمان کیا. زہیر نے کہا کہ میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا. اب کیا کیا تھا کہ صبح ہوئی تھی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے. زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے.
یعنی یہ لوگ میں نے بتایا تھا نا کہ محفل وہاں جمع ہوتے تھے، حرم میں محفلیں لگتی تھیں تو وہاں سب بیٹھتے تھے. تو سب سے پہلے وہاں پہ اس نے زہیر نے پہنچ کے نا وہ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے. پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکہ والوں کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے. اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. اچھا، ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا نا، بولا تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا. اس پر پھر زما بن اسود نے کہا، واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے. اس پر ابو البختری نے بھی پھر گرہ لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد متم بن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. ہم اس صحیفے سے اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں. پھر حشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی. تو یہ سارا ماجرا دیکھ کے نا ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کی گئی، اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے. اچھا، اسی دوران جو نا ابو طالب جو تھے ہمارے پیارے نبی کے چچا، وہ بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے. اچھا، وہ وہاں کیوں آئے تھے؟ ان کے آنے کی ایک وجہ تھی. ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دیا اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ ساری بات بتائی تھی. تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے، یعنی وہ انہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے انہیں یہ خبر دی ہے. تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ابو طالب نے کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر تمہارا جو چیز چاہے پھر وہ کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا. اس پر قریش نے کہا تھا کہ آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی یہ معاملہ یہاں پہ سیٹ ہوا تھا. تو ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو متم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا. کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے اور صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا یہاں، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا. تو اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے تھے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک عظیم الشان نشانی دیکھی. اس طریقے سے یہاں میں اپنے لیکچر کو روکتی ہوں دعا کے ساتھ. تو آج ہم ذرا ایک نئی دعا پڑھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ لاسٹ 10 لیکچرز میں ایک دعا جو پڑھ رہی ہوں وہ ہم سب کو انشاءاللہ یاد ہو گئی ہوگی، مجھے بھی ہو گئی ہے. تو آج ایک نئی دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک شکا و سوء القضاء و شماتت الاعداء. اے اللہ، بے شک میں سخت مشقت، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ، بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی و بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اے اللہ، میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے ہوئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it?
معلم. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept, until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you, truly you are our teacher. Muallim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Ya Rasuli, Ya Muhammad, Ya Bashiri, Ya Muhammad, Ya Nabi, Ya Muhammad, عشق قلبي يا محمد، عيني يا محمد. He taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى